السلام علیکم۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر جانور ہمارے گھروں میں آ کر کچھ وقت گزارتے ہیں، اور ہم شہری لوگ جب عام طور پر جانوروں سے دور ہو چکے ہیں، اپنی زندگی میں یہ موقع پاتے ہیں کہ ہم ان کو غور سے دیکھیں اور ان کی زندگی کا مشاہدہ کریں۔ اس پہلو سے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک دو چیزیں بڑی نمایاں نظر آتی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ یہ جو جانور ہیں، ان کی زندگی کا کل مقصد بس کھانا پینا، فضلات کو خارج کرنا، نسل کو بڑھانا، بس یہی ان کی زندگی کا مقصد ہے، اور اس کے سوا ان کی زندگی میں کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن اگر یہی معاملہ ہم انسانوں کا بھی ہے تو ہم میں اور جانوروں میں شاید اس کے سوا کوئی فرق نہیں کہ وہ چار پیروں پہ چلتے ہیں اور ہم چار پیروں کے بجائے دو پاؤں پہ چلتے ہیں۔ وہ چار پائے ہیں، ہم دو پائے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر ہم میں اور ان میں شاید کوئی بڑا فرق نہیں رہے گا۔ اور اس پہلو سے مجھے بھی اپنا جائزہ لینا چاہیے، آپ کو بھی اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ اگر ہماری زندگی کا مقصد یہی ہے، حیوانی ضروریات، مادی ضروریات، ہم انہی کے پیچھے لگے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہم میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے کئی مقامات پر اس طرح کے لوگوں کو جانوروں سے، مویشیوں سے تشبیہ دی ہے، بلکہ یہ کہا ہے کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ مویشی ہیں، جانور ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، اس لیے کہ انسانوں کے پاس تو عقل ہوتی ہے، اور اگر ہم جانوروں کی طرز کی زندگی گزار رہے ہیں تو یہ ایک بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ ایک دوسرا پہلو ان جانوروں کی زندگی میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ انہیں اپنی غلاظتوں کا کوئی احساس نہیں ہوتا۔ ان کا حیوانی وجود جس وقت کٹتا ہے تو خون اور طرح طرح کی گندگیاں ان کے جسم سے نکلتی ہیں، ہم اس پہلو سے ان سے کوئی مختلف نہیں ہیں۔ اسی طرح یہ فضلات جب خارج کرتے ہیں تو اس میں بھی انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، وہ اسی میں بیٹھ جاتے ہیں، اسی میں لیٹ جاتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن انسان طبعی طور پر نجاست سے ایک نوعیت کی کراہیت رکھتا ہے، اور یہ انسان کی طبیعت کی وہ پاکیزگی ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی فطرت میں رکھی ہے، اور اس لیے رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے سامنے جو مقصد اور نصب العین رکھتے ہیں وہ یہ کہ انہیں پاکیزہ سے پاکیزہ تر ہونا ہے۔ انہیں نہ صرف یہ کہ اپنے بدن کی نجاستوں کو دور کرتے رہنا ہے، بلکہ اس سے کہیں بڑھ کر انہیں اپنے عقیدے، اپنے عمل، اپنے فکر اور اپنے اخلاق کی آلائشوں کو دور کرنا ہے۔ اسی کو قرآن مجید تزکیہ کہتا ہے، اور جنت اصل میں اسی کا بدلہ ہے۔ جو شخص اپنی زندگی میں یہ کوشش کرے گا کہ اپنے جسم کو پاک رکھے، اپنی نظر کو پاک رکھے، اپنے دل کو پاک رکھے، اپنے اخلاق کو پاک رکھے، اپنے اعمال کو پاک رکھے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی صحیح کا یہ بدلہ دیں گے کہ اس کے جسم کو بھی ساری نجاستوں سے خالی کر دیں گے، یہ حیوانی وجود نورانی وجود میں بدل جائے گا، اور پھر ہم اصل پاکیزہ ہستی یعنی اللہ تعالیٰ کی صحبت میں رہنے کے قابل ہو جائیں گے۔ جنت اصل میں اسی چیز کا نام ہے، خدا کی اس صحبت کا نام ہے، جہاں صرف پاکیزگی ہوگی، جہاں تمام انسان پاکیزہ ہوں گے، جہاں تمام سوچ پاکیزہ ہوگی، تمام رویے پاکیزہ ہوں گے، کسی کو کسی سے شکایت نہیں ہوگی، کوئی کسی کا حق نہیں مارے گا، اور پھر اس پہ خدا کی نعمتیں، اس کی عنایتیں، اس کی مہمانی، اس کی مہربانیاں یہ جنت کی زندگی کو ایک بے مثال تجربہ بنا دیں گے۔ لیکن جنت کی یہ نعمت اسی شخص کو ملے گی جو اس دنیا میں جانوروں سے اوپر اٹھ کر جنت کو اپنا مقصد بنائے گا، اور اس مقصد کے حصول کے لیے اپنے آپ کو پاکیزہ بنانے کی کوشش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ عید الاضحیٰ کے اس موقع پر ہمیں اللہ تعالیٰ یہی مقصد زندگی میں عطا فرمائے۔